الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ میں نے آج آپ کو سنانا ہے، اور اس واقعے سے ہم سب کو بہت سارے یوں سمجھیے میسیجز، بہت سارے درس ملیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے قریب سے ایک شکاری گزرا، اور اس شکاری نے ایک ہرنی کو اس نے گویا شکار کیا ہوا تھا، اسے بھی لے کے جا رہا تھا. میں اس واقعے کا مضمون اور خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ جب وہ شکاری نبی پاک کے قریب سے گزرا اور اس ہرنی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دیدار کیا تو رب کریم نے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی. نبی پاک کی شان یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر درخت بھی بولتے ہیں، پتھر بھی بولتے ہیں، جانور بھی بولتے ہیں. آقا کی بارگاہ میں سبھی فریاد کرتے ہیں. ہرنی کہتے ہیں حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، شکار کر لیا ہے، تھوڑی دیر کی مجھے اجازت دلوا دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں. اچھا، شکاری حیران ہو رہا ہے کہ جانور میرے پاس ہے، باتیں ان سے کر رہا ہے. اچھا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جانتا نہیں تھا. اب جب اس نے یہ ماجرا دیکھا، یہ انٹریکشن دیکھا، وہ حیران ہو گیا. اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم واپس نہ آئی، وہ کہتی ہے حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے مگر دعا نہ مانگے. حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو آپ کا نام سنے مگر آپ پر درود نہ بھیجے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے کہا کہ اس ہرنی کو جانے دو، یہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا. شکاری کہتا ہے اگر نہ آئی تو کیا گارنٹی ہے جان؟ ایسا کب ہوتا ہے کہ کسی شکار کر کے کسی جانور کو چھوڑ دیں، تھوڑی دیر میں وہ خود آ کے پھر شکار ہو جائے، پھر گرفتاری پیش کرے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. اور ہرنی تو ویسے ہی بہت تیز بھاگنے والا جانور ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں جواب داری لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، تم اسے چھوڑ دو، یہ واپس آ جائے گی. اچھا، شکاری جو ہے وہ حیران تو تھا ہی کہ یہ ہیں تو کوئی بڑی شخصیت، جانور ان سے باتیں کر رہا ہے، یہ جانور سے باتیں کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. اس نے بھروسہ کیا، اس ہرنی کو چھوڑ دیا. ابھی تک وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا نہیں تھا. ہرنی گئی، دوڑتے دوڑتے ایک پہاڑ تھا اس کے پیچھے چلی گئی. اب انتظار ہے کہ جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہے یہ وعدہ سچا ہوتا ہے کہ نہیں، ہرنی واپس آتی ہے کہ نہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا ہی ہوا. کچھ دیر ہوئی تو اسی پہاڑ، اسی ٹیلے کے پیچھے سے وہ ہرنی پھر دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر اس نے شکاری کے پاس اپنا آپ حوالے کر دیا. شکاری حیران ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. اللہ اکبر، میرے آقا کا یہ معجزہ دیکھا، اس شکاری نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اب یہ واقعہ یہاں تک ہی بڑا خوبصورت ہے، مگر اس واقعے میں ایک اور خوبصورت موڑ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے، اور رب فرماتا ہے جس طرح یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے آپ کا رب قیامت کے دن آپ کی امت آپ پر لوٹا دے گا. حضور یہ ہرنی جتنا اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، آپ کا رب آپ کی امت پر اس سے زیادہ مہربان ہے. یہ ایک واقعہ ہی کافی ہے. اگر میں اس ایک واقعے کی ایک ایک پرت بیان کرنا شروع کروں اور اس کے مدنی پھول ہم آپس میں بانٹنا شروع کریں تو پورے بیان کے لیے یہی ایک واقعہ کافی ہے. ذرا شروع سے بات کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، اس ہرنی نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا حضور مجھے چھڑوا دیں. اس ہرنی نے کہا حضور بچے بھوکے ہیں. ماں تھی نا، ماں نے یہ نہیں کہا حضور میری جان بخشی کروائیں.
بچوں کی فکر گرفتاری کے عالم میں بھی ہے، اور بچوں کو دودھ پلانا ہے اس لیے اس نے ریکویسٹ کی ہے۔ یہ درس ہے ہم سب کے لیے کہ ماں کیا چیز ہے۔ ماں باپ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جانوروں میں بھی جب ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ بچوں پر مہربان ہوتے ہیں، اور ماں باپ انسان کے ہوں تو وہ تو جنت کا ٹکٹ ہوتے ہیں، وہ تو ثواب کا ذخیرہ ہوتے ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو بچہ محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور اگر کوئی 100 بار دیکھ لے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی بچہ محبت سے 100 بار بھی دیکھ لے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، خدمت پر ثواب کتنا ہوگا؟ کھانا کھلانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ پیر دبانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ دوائی دلانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ ان کے دل میں خوشی داخل کرنے پر ثواب کتنا ہوگا؟ ارے صرف محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب ہے۔ اور کمال کی شریعت ہے ہماری، وہ بچے جن کے ماں باپ چلے گئے دیکھو انہیں بھولنا نہیں، ان کی قبر پر جاتے رہنا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے اللہ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ زندگی میں بھی ثواب کا ذخیرہ ہے، قبر میں جائیں ان کی قبر ہمارے لیے سمجھو رحمتوں کا خزینہ ہے۔ اور آقا فرماتے جو بچہ بار بار ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جائے جب یہ خود مرے گا تو فرشتے اسی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ یہ ہے ماں باپ، مگر آج قدر نہیں لوگوں کو، آج ٹائم بھی نہیں ہے ماں باپ کے لیے۔ بوڑھے ماں باپ پریشان ہیں، اولاد خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا کبھی نہ کرنا۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ علماء نے اس کی شرح بیان کی کہ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اب اس کے لیے جنت ہے، اور چاہے روزے رکھے، نمازیں پڑھے، بڑے دین کے کام بھی کرے، ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے۔ تو میرے وہ بچے تم بڑے خوش نصیب ہو جن کے ماں باپ زندہ ہیں، قدر کرو ان کی، دعائیں لو، خدمت کرو۔ یہ دعا کریں گے طوفان ٹل جائیں گے۔ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعا ہے نا اس کو کوئی نہیں روک سکتا کامیابی سے، اور جس کے ساتھ ماں باپ کی ناراضی ہے اسے بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو خدا را قدر کیجیے، ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت اور ان کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے۔ تو بہرحال واقعہ چونکہ کافی بڑا ہے تو یہ ایک پہلا درس اس واقعے سے ماں باپ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا، وہ ہرنی جو ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ضمانت پوچھی کہ تم واپس نہ آئی تو اس نے 2 بڑی اہم باتیں کی ہیں، اور ان دونوں باتوں میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ اس نے کیا کہا؟ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت جیسی اس پر لعنت ہو جو نماز پڑھ کے دعا نہ مانگے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز پڑھ کے دعا مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے، بلکہ علماء بیٹھے ہیں حدیث کی کتابوں میں، بزرگوں کی کتابوں میں، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی نے ایک بڑی پیاری کتاب لکھی احسن الوعاء لآداب الدعاء۔ یہ دعا کے آداب کی بڑی شاندار کتاب ہے۔ اس میں دعا کی قبولیت کے اوقات لکھے کہ کب کب دعا قبول ہوتی ہے، تو فرمایا گیا جب بھی نماز سے بندہ فارغ ہو دعا مانگے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اگر لوگ نہیں مانگتے دعا، ادھر نماز پڑھی، اول تو نماز نہیں پڑھتے، پڑھیں تو دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ہے، امام صاحب نے دعا شروع کی مسجد سے نکلنے والوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ ایسا نہ کیا کرو۔ میرے رب کی شان دیکھو، دنیا میں کوئی بندہ مانگنے والا ہونا وہ اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، مانگنے والا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ کوئی ہمارا قریبی بھی ہے نا اور کہے یار بڑا پریشان ہوں مدد کر دو، تو شاید پہلی بار ہم مدد کر دیں گے، تھوڑی دیر بعد پھر آ جائے تھوڑے دنوں بعد کہ یار وہ پیسے ختم ہو گئے اور چاہیے۔ ارے بھائی تھوڑے دنوں پہلے تو دیے تھے پھر ختم کر دیے، چلو لے جاؤ۔ قریب ہوگا تو شاید دوسری بار دے دیں گے۔ تیسری بار جب وہ آتا ہے نا بندہ کہتا ہے اس کی تو مانگنے کی عادت ہو گئی ہے، چوتھی بار میں اس کا موبائل نمبر ہی بلاک کر دیتے ہیں۔ یہ ہے دنیا۔ دنیا والوں سے بار بار کوئی مانگے تو لوگ اسے بھگاتے ہیں۔ میرے رب کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اس نے خود قرآن میں وعدہ فرمایا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اگر مسئلہ یہ ہے کہ آج دنیا والوں سے مانگنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ نہ کرو ایسا۔
اللہ سے دوستی کر لو. یقین جانے دعا کی تو بات ہی اور ہے. آپ اور میں دعا سمجھے ہی نہیں لگتا ہے. آئے ہائے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھو. وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے. سنو جملہ ذرا سنو, شیر خدا کی باتیں بھی تو ایسی ہیں نا. فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے, اللہ مجھ سے کلام کرے, میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں, میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. یہ دعا دراصل ڈائریکٹ اللہ سے بات ہے. نہ قرآن کا ٹائم ہے نہ دعا کا ٹائم ہے, حالانکہ یہ دونوں کنیکشن فری ہیں. مجھے بتاؤ کسی ملک کے وزیر اعظم سے آپ کو بات کرنی ہے, نہیں ملتا ٹائم. چھوٹے آدمی کو تو موقع ہی نہیں ملتا. اچھا جناب موقع مل بھی گیا, بڑی محنت کی, بڑی کوشش کی, پھر کہا جائے گا جناب بیچ میں سیکرٹری ہے اس سے ٹائم لو. سیکرٹری کہے گا 5 منٹ کا ٹائم ہے, بس جناب اپنی جلدی جلدی بات پوری کر لینا. دنیا والوں سے بات کرنے کے لیے بیچ میں سیکرٹری, اپوائنٹمنٹ, ٹائم لمٹ. اور جس نے دنیا بنائی ہے اس سے بات کرنے کے لیے کوئی سیکرٹری بیچ میں نہیں ہے. آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. ہاتھ اٹھاؤ اور باتیں کرو نا, کہو نا جو دل میں ہے اللہ سے. کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے, 5-10 منٹ نہیں, تمہاری مرضی, جتنی بات کرنی ہے اللہ سے کرو, اپنے دل کی باتیں کرو. ارے اس سے کیوں نہیں کہتے جس نے کائنات بنائی ہے, جو مشکلیں حل کرنے والا, جو احکم الحاکمین ہے, جو مسبب الاسباب ہے. ارے جس مشکل میں بھی آپ ہیں, بیمار ہیں, پریشان ہیں, دکھی ہیں, یہ سارے دکھ آپ کے لیے بڑے ہیں, میرے لیے بڑے ہیں, میرے رب کے لیے بڑے نہیں ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیوں نہیں مانگتے اس سے؟ کبھی اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر بات تو کرو نا اس سے کہ اللہ پریشان ہوں, مالک دکھی ہوں, اللہ بیمار ہو گیا ہوں, مالک روزی کے مسائل ہیں, قرضے میں ڈوب گیا ہوں, اللہ میری مشکلیں حل نہیں ہو رہی ہیں, میں بے قرار ہوں, اللہ گناہوں میں پڑ گیا ہوں. مانگو نا اپنے رب سے, کرو تو صحیح بات. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک طرف تو کہتے ہو کہ اللہ ماں سے بلکہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے, اور دوسری طرف مجھے بتاؤ اگر تڑپ کر اللہ کو پکارو گے کیا وہ دامن رحمت میں نہیں چھپائے گا؟ اس کی نگاہ کرم نہیں ہوگی؟ ارے ہم نے جب آنکھوں میں آنسو لے کر ماں سے بات کی تھی, ہماری ماں نے ہمیں سینے لگایا تھا, ہماری ہر بات مانی تھی. وہ تو کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے, کیوں نہیں پکارتے اسے؟ اور خاص طور پہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, اگر آپ کسی بھی بڑی تکلیف میں ہیں, کبھی تہجد کے وقت اکیلے میں جہاں نماز بچھائیں, جب دنیا میں کسی کو نہ پتا ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ہو رب کی بارگاہ ہو, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے, اپنے سروں کو جھکائیے, اپنے آنسوؤں کو بہنے دیجئے, اور اپنے دل کی بات اپنے رب سے کیجئے. اچھا مزے کی بات بتاؤں, دنیا میں کئی لوگوں سے بات کرنے کے لیے بیچ میں ٹرانسلیٹر چاہیے ہوتا ہے. آپ کی زبان پنجابی ہے, جس سے بات کرنی ہے وہ پنجابی نہیں جانتا, مگر میرے رب کی بارگاہ میں بات کرنے کے لیے کوئی ترجمان کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی زبان میں بات کرو, آپ اپنی مادری زبان میں اللہ سے بات کرو. وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے, ارے وہ تو دلوں پر گزرنے والے خیالات جانتا ہے. بس مسئلہ یہ ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے. ہم لگ گئے فضول کاموں میں, ہمارا موبائل ہم سے گھنٹوں لے جاتا ہے, مگر رب سے کنیکشن کا جو سلیقہ اللہ نے ہمیں دیا, اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھایا, ہم اس کی طرف نہیں آتے. تو یاد رکھو, جو جتنا مانگتا ہے, جو جتنی دعا کرتا ہے, اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے, اور جو دعا نہیں مانگتا, اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا, اسے اللہ پسند نہیں فرماتا. یاد رکھنا, ہرنی نے کہا تھا حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے. دعا سے جی نہ چرایا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. ارے دعا تو عبادت کا بھی مغز ہے, مگر نہیں کرتے لوگ دعا. دوسری بات اس ہرنی نے کیا کہی تھی, حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت کہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نہیں پڑھتے آج لوگ درود, نام نامی اس میں گرامی سنتے ہیں مگر زبان پر درود نہیں ہے. میں ایک سوال کر لیتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری زندگی میں کتنا درود ہے. پچھلے 3 دنوں میں آپ نے کتنے درود پڑھے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے, درود کے لیے ٹائم نہیں ہے. حالانکہ درود پاک پڑھنا یہ حکم قرآنی ہے.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، مگر نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک میں بہت سارے احکام بیان ہوئے، علماء بیٹھے ہیں، آیات احکام قرآن الگ کتابوں میں لکھی گئی کہ قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے آرڈرز دیے ہیں، مگر کوئی بھی ایک ایسا آرڈر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا امر یا حکم نہیں ہے جس میں رب نے یہ فرمایا ہو میرے بندوں میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ ایک ہی عمل ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ایمان والو میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی میرے رسول پر، میرے نبی پر درود بھیجو۔ یہاں پر اللہ کا درود بھیجنے کا انداز اور ہے، علماء اس کی باقاعدہ پوری تطبیق کرتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے اور ہمارا درود یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ ہمارے آقا پر درود بھیج، لیکن ذرا سوچو یہ عمل کتنا مبارک ہے کہ درود نہیں بھیجتے۔ روزانہ اپنی زندگی میں معمول بنا کہ روز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھیں۔ بلکہ علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اگر کبھی پورے دن میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام شریف مبارک نام سن لیا اور درود نہ پڑھ سکا کوئی شخص، جیسے ہم کبھی محفل میں جاتے ہیں بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے، درود نہیں پڑھ سکے، تو علماء کہتے ہیں ایک پرٹیکولر ایک تعداد جو ہے مقرر کر لے، مثال کے طور پہ روز کی 100 بار درود پڑھوں گا، تو اب پورے دن میں اگر نبی پاک کا نام سن بھی لیا نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور درود نہ پڑھ سکا تو یہ جو بعد میں اس نے درود پڑھا یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں، ٹھیک ہو گیا؟ اور آگے چلتے ہیں۔ جبریل امین آئے تھے تو کیا عرض کی تھی حضور آپ کا رب آپ کی امت سے اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے جتنا یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، یہ اتنی مہربانی ہمیں کیوں ملی، اتنی کرم نوازی ہم پر کیوں ہوئی؟ کیا ہم بڑے نیک ہیں؟ کیا ہم نے بڑے کارنامے کیے ہیں؟ اللہ معاف کرے کتنے گناہ ہیں ہمارے، کون سی خطا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، مگر یہ ساری مہربانی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، یہ مہربانی ہے ہم پر نبی پاک کی کہ ہم ان کے امتی بن گئے۔ سنو پیارے آقا کی مہربانیاں تو ایسی ہوں گی کہ قیامت کے دن جب تک میرے آقا جنت میں داخل نہیں ہوں گے کوئی داخل نہیں ہوگا، کوئی نبی بھی داخل نہیں ہو سکے گا، مگر سنو صرف پیارے آقا کو یہ اعزاز نہیں بلکہ ان کی مہربانی، ان کے صدقے جب تک نبی پاک کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کسی نبی کی امت بھی داخل نہیں ہوگی، اتنی مہربانی ہم پر۔ تو ایسے آقا کے ہم امتی ہیں، اے امتیوں تم نے اور مجھے سوچنا ہے کہ جب مہربانی اتنی بڑی ہو گئی تو امتی ہونے کا حق بھی تو ادا کرے نا، جس پر اتنی مہربانیاں ہوں اسے کچھ تو شرم آنی چاہیے کہ کیا میرا انداز، میرا کردار نبی پاک کے سچے امتی جیسا ہے یا جیسا آقا فرماتے ہیں اس کی الٹ زندگی گزر رہی ہے۔ جیسے میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے اور اس واقعے میں اتنے پہلو ہیں کہ میں اگر اسی کو بیان کرتا جاؤں تو میرا پورا بیان ہو جائے گا۔ بہرحال اس ایک واقعے سے جو درس ملا کہ ماں باپ کا ادب کریں، ماں باپ کی قدر کریں، دعا اس سے محبت بھی کریں اور دل و جان سے دعا کریں، روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں، ان کی سچی غلامی اختیار کریں۔